تمہارے خامد کے دین کو جاننا چاہتی ہوں کہ وہ دین کون سا ہے، اور میں اس دین کو، اس مذہب کو اختیار کرنا چاہتی ہوں۔ میں بڑے دنوں سے تمہارے ساتھ بات کرنا چاہ رہی تھی، میں تم کو ایک خبر دینا چاہ رہی تھی، لیکن میری ہمت نہیں پڑ رہی تھی۔ اس کا خامد جو ہے کہنے لگا، بی بی میں بھی ایک خبر بتانا چاہ رہا تھا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ معزز ناظرین کرام، ایک سعودی اپنا واقعہ بیان کرتا ہے، کہتا ہے کہ ہمارے گھر میں جو نوکرانی تھی، جو خادمہ تھی، وہ غیر مسلمہ تھی۔ اب میری اور میری بیوی کی بڑی تمنا تھی اور خواہش تھی کہ یہ اسلام قبول کر لے، لیکن ظاہر بات ہے کہ اتنا آسان نہیں، تمنا اور چیز ہے، لیکن بہرحال کہتا ہے کہ میں نے یہ کیا کہ میں ہر جمعے کو، جب جمعہ کا خطبہ ختم ہوتا، نماز ختم ہوتی، تو میں، یہ اس زمانے کی بات ہے جب ابھی موبائل عام نہیں تھے، تو وہ کارڈ لے کے آتا، ایک کارڈ ملتا تھا 10 ریال کا، 15 ریال کا، 20 ریال کا، 50 کا، بہرحال تو وہ میں کارڈ خریدتا اور آ کے اپنی نوکرانی کو، اپنی خادموں کو کہتا کہ بی بی یہ کارڈ لو، اور اپنے جو گھر والے ہیں، اپنے ملک میں اپنے رشتہ داروں کو، اپنے خامد کو، اپنے اولاد کو، جس کو جی چاہے، یہ کارڈ تمہارے لیے فری ہے، اور تم اس سے ان کو کال کر کے اپنی خیریت کی اطلاع دو، ان کے ساتھ بات کرو۔ لذی ناظرین کرام، کہتا ہے کہ یہ میرا معمول بن گیا کہ میں جیسے ہی جمعہ ختم ہوتا، میں وہ کارڈ خریدتا، نوکرانی کو دیتا، وہ خوش ہو جاتی۔ لو جی، یہ سلسلہ چلتا رہا۔ کہتا ہے ایک دن میں جمعہ کی نماز پڑھ کے کارڈ لے کے حسب معمول گھر میں داخل ہوا، تو میری بیوی نے، اس نے کہا کہ آج تو گھر کے اندر ایک عجیب و غریب بات ہوئی ہے، انقلاب آ گیا ہے۔ کہتے میں نے اپنی بیوی سے پوچھا کیا ہوا؟ کہنے لگی کہ آج ہماری نوکرانی نے مجھے آ کر کہا ہے کہ میں تمہارا جو خامد ہے، اس کا جو مذہب ہے، اس کے بارے میں جاننا چاہتی ہوں۔ میں نے اسے کہا، نوکرانی سے کہا، میں نے کہا کہ میرا اور میرے خامد کا مذہب ایک ہی ہے۔ اس نے کہا نہیں، تمہارا دونوں کا مذہب جو ہے وہ مختلف ہے۔ میں نے کہا وہ کیسے؟ کہنے لگی دیکھو بات سنو، تم مجھ سے سارا دن کام لیتی ہو، تم مجھ کو ڈانٹتی ہو، تم مجھ سے کام کرواتی ہو، ہاں جی، تم مجھے آرام سے بیٹھنے نہیں دیتی، اور تمہارا جو خامد ہے اس کا معاملہ دیکھو کہ وہ ہر جمعے والے دن میرے لیے کارڈ خرید کے لاتا ہے اور مجھے موقع دیتا ہے، میں اپنے گھر والوں کو، اپنے عزیزوں کو، پیاروں کو، میں ان کو فون کرتی ہوں، تمہارا دین اور ہے، تمہارے خامد کا دین اور ہے۔ تو میں تمہارے خامد کے دین کو جاننا چاہتی ہوں کہ وہ دین کون سا ہے، اور میں اس دین کو، اس مذہب کو اختیار کرنا چاہتی ہوں۔ خیر، وہ کہتا ہے کہ ہمیں اس سے بڑی خوشی ہوئی۔ ہم نے کیا کیا کہ مکتب جالیات میں سے، یہ فلپین کی وہ عورت تھی، تو فلپائنی زبان کے اندر الحمدللہ لٹریچر کافی تعداد میں میسر بھی ہے اور ملتا بھی ہے، فری بھی مل جاتا ہے۔ بہرحال سعودی عرب کے اندر سب سے زیادہ اسلام قبول کرنے والے جو لوگ ہیں، مرد ہوں یا خواتین، وہ فلپائن کے لوگ ہیں۔ آپ کو یہ تعجب ہوگا کہ یہ کئی سو سال پہلے کی بات ہے، فلپائن جو تھا یہ ایک مسلم کنٹری تھا۔ اس کے اوپر جو ہالینڈیز ہیں، ولندیز ہم ان کو اپنی زبان کے اندر کہتے ہیں، انہوں نے قبضہ کیا، اور پھر آہستہ آہستہ جو ہے وہ لوگوں کو انہوں نے کرسچین بنایا، اور آج وہ کرسچین کنٹری ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ان کی جینز کے اندر جو ہے یہ داخل ہے کہ انہوں نے اسلام قبول کرنا ہے۔ بہرحال الحمدللہ سعودی عرب کے اندر ماشاءاللہ بے شمار لوگوں نے اسلام قبول کیا ہے پچھلے کو 20، 25، 30 سالوں کے اندر۔ ہم اپنی واقعے کی طرف آتے ہیں۔ کہتا ہے کہ الحمدللہ میں نے اس کو لٹریچر دیا، اور پھر اس کے بعد میں نے یہ کیا کہ اس کو ساتھ لیا۔ جو مکاتب جالیات ہیں وہاں پر فلپائنی زبان کے دائی ہیں، ان کے پاس ان کو لے کے آیا، اس خاتون کو، ان سے ملاقات کرائی، انہوں نے اس کو دعوت دی، اس کو اسلام کے بارے میں بتایا، اسلامی تعلیمات کے بارے میں بتایا۔ لو جی، وہ مطالعہ کرتی رہی، اور اس کے بعد کچھ جانکاری کے بعد ایک دن آیا، اور اس دن ہمارے گھر میں خوشی تھی، مسرت تھی
کہ الحمدللہ ہماری نوکرانی نے اسلام قبول کر لیا۔ کہتا ہے کہ کچھ دن گزر گئے تو ایک دن جو ہماری نوکرانی ہے اس نے کہا کہ میں اپنے خامد کو بھی بتانا چاہتی ہوں، کیونکہ میں مسلمان ہو چکی ہوں اور وہ کافر ہے، وہ کرسچن ہے، میں مسلمان ہوں، لہذا ظاہر بات ہے کہ میرے اسلام قبول کرنے سے ہمارا رشتہ جو آپس میں ٹوٹ گیا ہے۔ اور ناظرین، کہانی یہاں سے شروع ہوتی ہے۔ دل تھام کے سنیں کیا ہوا۔ اس نوکرانی نے اپنے خامد کو فون کیا، ادھر ادھر کی باتیں کرنے کے بعد کہنے لگی ذرا دل تھام کے میری ایک بات سننا، میں بڑے دنوں سے تمہارے ساتھ بات کرنا چاہ رہی تھی، میں تم کو ایک خبر دینا چاہ رہی تھی، لیکن میری ہمت نہیں پڑ رہی تھی کہ میں تم کو یہ اطلاع دوں۔ اس نے کہا کیا اطلاع دینا چاہتی ہو؟ کہنے لگی بات یہ ہے کہ میرا تیرا رشتہ ختم ہو گیا ہے۔ اس نے پوچھا کیوں ختم ہو گیا ہے؟ کہنے لگی اس لیے کہ میں نے اسلام قبول کر لیا ہے، میں اب مسلمان ہوں۔ اور اس کے ساتھ ہی وہ زار و قطار رونے لگ گئی۔ اور ناظرین کرام، اگلی بات سننے والی ہے۔ اس کا خامد جو ہے کہنے لگا بی بی میں بھی ایک خبر بتانا چاہ رہا تھا، ایک اطلاع میں بھی تم کو پہنچانا چاہتا تھا، لیکن میری ہمت نہیں پڑ رہی تھی کہ میں تم کو اطلاع دوں، لیکن میں تم کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ الحمدللہ 1 مہینہ پہلے میں نے بھی اسلام قبول کر لیا تھا، اور میں بھی یہ سوچتا رہا تھا کہ میں تمہیں کیسے اطلاع دوں۔ میرے عزیزو، اللہ تعالیٰ کا یہ کرم ہو گیا اس کے اوپر بھی اور اس کے اوپر بھی، اور وہ نکاح ٹوٹنے والی بات جو ہے وہ ختم ہو گئی۔ الحمدللہ وہ بھی مسلمان ہو گئی، وہ بھی مسلمان ہو گیا، اور اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ان کا وہ رشتہ جو ہے اس کو برقرار رکھا اور ان کو اسلام کی دولت سے نوازا۔ یہاں پر ایک جو سوال پیدا ہوتا ہے وہ یہ ہے، آپ ذرا تخیل کریں کہ اس خاتون نے، اس خاتمہ نے اسلام کیوں قبول کیا؟ وہ جو گھر کا سربراہ تھا، جو جمعے والے دن اس کے لیے کارڈ لے کے آتا تھا، وہ اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ انسان اپنے اخلاق سے، اپنے اچھے کردار سے، اپنے حسن تعامل سے لوگوں کے دلوں کو جیت لیتا ہے۔ میرے عزیزو، دلوں کے اوپر حکمرانی کرنا سیکھیے، اس سے اسلام جو ہے اور زیادہ پھیلتا ہے۔ اسلام جو ہے بہت پیارا مذہب ہے، اس کو دنیا تک پہنچائیں اور لوگوں کے ساتھ اعلیٰ اخلاق کے ساتھ پیش کریں۔ بارک اللہ فیک۔